کی فیس لگتی ہے، آپ کے گھر کے لائٹ کا بل آتا ہے، ان کے بھی گھر کے لائٹ کا بل آتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہو تو علاج پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، ان کے یہاں بھی کوئی بیمار ہو تو علاج پر پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جو چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں وہی چیزیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہیں۔ ہم کو لگتا ہے کہ ان کے لیے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے ان کے لیے جتنی فکر کرو گے، ان کی جتنی خدمت کی کوشش کرو گے، میرے کریم کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ اتنا ہی زیادہ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ان سے مصافحہ کرو، وہ اللہ جو توفیق نے ان کی خدمت میں پیش کیا کہ انشاءاللہ جہاں تک مولانا
ارے جو امام اگر چھٹی پر چلا جائے تو گاؤں میں نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس امام کی آنکھ کا آپریشن ہو تو 20 لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، علماء سے محبت کرو، اللہ یہاں برکت دے گا اور بعد مرنے کے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرت بایزید بسطامی نے وضو کرا دیا، وضو کے بعد آپ نے مصلی بچھایا اور فرمایا آپ 2 رکعت نماز ادا کر۔ اس ناچنے والی نے کہا بابا جس کو وضو کرنا نہیں آتا اس کو نماز پڑھنا کہاں کی؟ صحیح کہا تھا کہ نہیں؟ بتائیے اس نے۔ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کر۔ رقاصہ نے کہا بابا زندگی گزری ہے ڈھول گھنگرو میں، اللہ کا سجدہ کبھی کیا نہیں، مجھے پتہ نہیں نماز کیسے پڑھتے، تنبیہ نہیں کی، ذلیل نہیں کیا، ڈانٹا نہیں۔ آپ آگے کھڑے ہو گئے، آپ فرماتے جیسے میں کرتا جاؤں میری دیکھا دیکھی تو کرتی جا۔ وہ پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ نے اللہ اکبر کہا، اس نے بھی آپ کو دیکھ کر ہاتھ باندھا۔ آپ حالت قیام میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ پیچھے کھڑے کھڑے سن رہی ہے قرآن کی تلاوت کو۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گئے، وہ رقاصہ بھی رکوع میں چلی گئی۔ اس کے بعد آپ رکوع سے اٹھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں۔ اس ناچنے والی نے بھی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا۔ اب جیسے ہی سجدے میں جانا تھا، حضرت بایزید بسطامی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رو کر عرض کرتے ہیں اللہ تو نے بایزید کو جتنی طاقت دی تھی بایزید نے اپنا کام کر لیا، اے اللہ تیری گناہگار بندی کو یہاں تک لانا یہ بایزید کا کام تھا، اب اس کے آگے اس کو سنبھالنا یہ تیری رحمتوں کا کام ہے۔ اے اللہ تیری بندی اب یہاں سے خالی لوٹ گئی، پھر اسے یہاں تک کوئی نہ لا سکے گا، اے اللہ میں یہاں تک لے آیا ہوں، اب تیری رحمتیں بڑھ کر اس کو آگے سنبھال لے۔ ابھی آپ حالت سجدہ میں دعا کر رہے تھے، رقاصہ روتے روتے سجدے سے سر اٹھاتی ہے، آپ کے قدموں کو تھام لیتی ہے اور عرض کرتی ہے بابا پوری زندگی ناچنے گانے میں گزری ہے لیکن قسم اللہ کی گانوں میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا پہلی بار قرآن سننے میں مزہ آیا ہے۔ ارے اتنا مزہ نہیں آیا، ٹھمکوں میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اللہ کے سجدے میں مجھے مزہ آیا ہے۔ گواہ ہو جائیں، آپ کو سچے دل سے گواہ بنا کر میں توبہ کرتی ہوں، اس نے آپ کو گواہ بنا کر توبہ کی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ چند نصیحتیں فرماتے ہیں، اس کے گھر سے نکلتے ہیں، رقاصہ نے گھر کا دروازہ بند کیا، اللہ اکبر، پھر جانتے ہو وقت بھی آیا جو کل تک بدنام زمانہ تھی مرنے سے پہلے وہی اللہ والیوں میں مشہور ہو گئی ہے۔ کل جو گاؤں والے اس کو گاؤں سے نکالنے کے لیے پریشان تھے، اب وہی گاؤں والے اس عورت کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے، اے اللہ تیری پاک بندی کے صدقے گناہ معاف کر دے، اے اللہ تیری اس نیک ولیہ کے صدقے روزی میں برکت دے۔ اللہ اکبر، فرمایا گیا وہ سجدوں کی برکت تھی، اس رقاصہ نے توبہ کی، دروازہ بند کیا، پھر کسی غیر محرم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہے، پھر اس کا دروازہ کھولا گیا تو انتقال کے بعد اس کا جنازہ نکالنے کے لیے کھولا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، اللہ کا وعدہ حق ہے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے، بے شک نماز روکتی ہے برائی سے۔ اگر تم چاہتے ہو معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، برائی کا خاتمہ ہو جائے، تو تمہیں کچھ اور نہیں کرنا بلکہ آج طے کر لو، آج اس محفل پاک میں رب نے آنے کی توفیق دی، طے کر لو آج کے بعد جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کرو گے۔ ذرا محبت سے وعدہ کرو، کہو انشاءاللہ